لیکن صرف علی والے نہیں، صدیق والے بھی ہیں، صرف علی والے نہیں، فاروق اعظم والے بھی ہیں، صرف علی والے نہیں، عثمان غنی والے بھی ہیں، حدیث یار سنو، مدنی سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم ابو بکر اساسها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ ایمان والا دہانے دے میرے پاک نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم شہر ابو بکر صدیق کی بنیاد، حضور فرمایا میں علم شہر عمر دیوار ہے، حضور فرمایا میں علم شہر عثمان بن چھاپل، حضور فرمایا میں علم شہر علی دلالہ ہے۔ حدیث پڑھنا چاہنا، سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او صحابہ ہر نبی دا جنت دوست ہو سی، کوئی نہ کوئی لازمی جنت اس نبی میں دوست ہو سی۔ صحابہ عرض کی یا رسول اللہ اپنا دوست جسوا جنت تہانا کون دوست ہو سی؟ میرے نبی فرمایا لکل نبی جن رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان۔ حدیث پڑھی ہے نبی سے فرمائے رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی دا کوئی نہ کوئی جنت دوست ہو سی۔ نبی فرمایا میرا دوست جنت جب حضرت عثمان غنی ہو۔ اگلا جملہ سنو، دوست جڑا ہوں دے لازمی نہیں کے پاسے دینا ہے، دوست دا گھر مربع پر ہی تھی سکتے، دوست دا گھر میل پر ہی تھی سکتے، دوست دا گھر 100 کلومیٹر ہی دور تھی سکتے، 1000 کلومیٹر کی دور تھی سکتے، لیکن علی دوست نہیں گھر والا ہے۔ جہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کو کہہ کے آخری صحابی رسول تک تمام صحابہ ماشاءاللہ کو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، عظمت شان مصطفیٰ، شان اہل بیت، شان امام حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب تھک ہو جائے نا ابھی چلو جائے، سبحان اللہ۔ محبت نہ دوشی پڑھو، دوست کا گھر قریب بھی تھی سکتے، دوست کا گھر دور بھی تھی سکتے، لیکن دوست دوست
جناب سیدنا کون راستہ نبوت، راستہ رسالت، یار غار، یار مزار، سوار مصطفیٰ، جانشین مصطفیٰ، خلیفہ رسول اللہ جناب ابو بکر صدیق کو گھر کے آخری صحابی رسول تک عام صحابہ در والے ہیں، مولا علی در والا نہیں، گھر والا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خلاصہ تمام صحابہ جنہیں نبی سید غلام ہے، نبی دی آدمی انہیں غلام ہے، جنہیں نبی سید محبت ہے، جنہیں نبی دی آدمی محبت ہے۔ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صحبزادی دے گھر تشریف گئے، کوئی سفر کر گئے، اپنی صحبزادی دے گھر خاتون جنت دے گھر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ تمام جنتی عورتوں کی سردار بی بی حسن و حسین دی امت دے گھر حضور تشریف گئے۔ جب حضور تشریف گئے کیا حضور دی صحبزادی کلی گھر میں کھڑی ہے، آپ دا داماد مولا علی، آپ جا مولا علی جنات اللہ جنبی زبان سارے آپ مولا علی عالم دین، آپ بھی عالم دین، آپ دا بھائی عالم ہے۔ لفظ مولا دی گفت محدث نہیں تھی، کہیں مفتی کو نہیں ملی، کہیں مفسر کو نہیں ملی، کہیں شیخ القرآن نے طرف گفت نہیں ملی، کہیں صحابی رسول کو گفت نہیں ملی، صدیق عمر عثمان کو گفت نہیں ملی، سونے علی کو لفظ مولا دی گفت ملی ہے تو مدینہ والے نبی کو جدہ میں محمد مولا ہاں، انہا علی مولا ہے، انہا علی مولا ہے، انہا میں محمد مولا ہاں، سمجھا کی مارکہ یعنی آنی پر ورنہ جو میں محمد کا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے، جو علی کا دوست ہے وہ میں محمد کا دوست ہے، ورنہ جو میں محمد نہیں وہ علی کا نہیں، جو علی کا نہیں وہ میں محمد اللہ حضور کا غلام بنا بے آمین آخر حضور کی آج اولاد کا بھی غلام بنا جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی دے گھر دے اندر تشریف فرمائیں۔ آپ نے فرمائے میری صاحبزادی اے خاتون جنت من اللہ حسین کی تھائے، آقا آرام جن فرمائے گھناؤ، خاتون جنت اپنے لال کو گھن کے آئیے، انگلی پکڑ کے آئیے، شہزادہ ٹردہ یا نانے دے کون آئے، نانے ورگا کوئی نانا نہیں، شہزادے ورگا کوئی شہزادہ نہیں، شہزادے دی ماں ورگی کوئی ماں نہیں، شہزادے دے باپ ورگا کوئی باپ۔ سجنوں کا سنو میرے پاک نبی دے کون آئے کون آئے، حضرت امام حسین پاک تشریف کھیلنے، آپ نے جل اللہ فوق ایدیہم دے مثال ہاتھاں دے نال سونے پاک حسین دے بغلوں دے اندر انہیں ہاتھ پا کے چاہتے ہیں، سبحان اللہ، انہیں یاو چاہتے ہیں، چاہ کے اچھا کی دینے میرے پیر حسین دا سر مبارک نانے مصطفیٰ کی چھاتی مبارک دے برابر تھے، لیکن حضور کی کوئی زیادہ بلند کی دے چہرے دے برابر کے لئے حضور چاہتے حضور اچھا کی دے اور لوگوں ہن اپنا سانگ پیش کیا کرے نا، سونے پاک نبی نے سونے حسین کو اتنا بلند کی دے اتنا اچھا کی دے جو آج تک حسین وال جھکا تھیا نہیں۔ سجنوں اگلے جملے دے غور فرماؤ، میرے پاک نبی نے سیدنا امام حسین پاک میں جانتا ہویا ہے، میرے پاک نبی نے اپنے لباں مبارکہ دے نال حضرت امام حسین دی پیشانی مبارک دے بوسہ دی دے انہیں چوم کے ہٹے نہیں، سبحان اللہ، چوم دے آنے چوم دے آنے چوم دیا میرے نبی دا دل حالے رجیاں نہیں، حضور نے انہیں چاہتا ہویا ہے، سونے پاک نبی حسین دے سچے رخسار کو چوم دے، ول کھمبے رخسار کو چوم دے، ول سچے رخسار کو ول کھمبے رخسار کو چوم دے، وہ یارو چوم دیا حالے دی دل رجیاں نہیں، اور سونے پاک نبی نے کئی جگہ کو بوسہ دی دے
تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن سونے پاک نبی دی رات مہینہ دل ہوئی قرآن آیا حضور تکے تکے ٹھیرا دے من لگے تکے تکے پکا من لگے جنا حضور تکے تکے لب ہلائے رب فرمایا جبرائیل من میرے محبوب کو منجاک تکے تکے لب نہ ہلا رتے نہ لا تکے تکے یاد کرنے دی کوشش نہ کر کوئی تیرے پر ہمر والا دنیا دے انسان دا نہیں تیرے پر ہمر والا دا میں بے نیاز رکھا لا تحرک به لسانك لتعجل به تکے تکے نہ بھولنا دا امکان ہی کہتے ہیں سبق دیوان والا بھی میں آپ آدھشاہ تمام والا بھی میں آپ جنہیں محبوب دا ساتھ خود رب ذوالجلال ہوئے وہ محبوب کے مقام یارو سنو سونے پاک نبی نے اپنے نبوت والے لب حضرت امام حسین دے لباں مبارکہ دے رکھ بھی دیں اللہ بستے ذرا غور فرمائے سو حضور نے اپنے لب حضرت حسین دے لباں ڈوٹے پولے پولے ایویں لب ٹکائیں تو حضور لب رکھ کے دقیقہ کیا ہے سبحان اللہ سونے پاک نبی نے اپنے لب حضرت حسین دے لباں دے رکھیں میرے پیر حسین دے لباں دے مسامہ دے بچوں جن خوشبو پیان دی آئی حضور خوشبو خوشبو دے بھی ہم دے لطف ہم دوری بکھین دیان اللہ کا جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دا سونا بچنا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اپنے تے کنو جدا تھیا ہے کہ دیوار نہیں سال نہیں 5 سال نہیں 10 سال نہیں 40 سال دی جدائی پہ گئے 40 سال دو بعد جناب پھرا یوسف نبی دا چونا چاہ کے دے گھر اپنے کنو بیا دیان کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے پوتر اجاں پیچھا بدل گھر پہنچے نا انہوں مصر کی جو قدم چاہتے ہیں کنان دے اندر پہلے خوشبو پہنچ جائیے حضرت یعقوب علیہ السلام نہ کھمبار کبھی جو آنسو آگے اور میں نے میرے گھر والوں او میرا دھیاں او میرے پوترے او میرے ڈوکرے میرے یوسف علیہ السلام میری جھولی کے اندر ہونے میں یوسف نبی دے لباں دے لب رکھے یوسف نبی دے لباں دے مسامہ بھی جو جڑی خوشبوں میں دے نک دا طواف کریں گی آئی آج وہاں خوشبوں میں دے بارو گھوم دی کھڑی ہے وہ خوشبوں میں سیدنا اور لوگوں اللہ دی قسم جا کے پیادا کہ میں جناب حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف نبی دے لباں دی خوشبو لباں دے مسامہ بھی جو جڑی خوشبو 40 سال بعد محسوس پہ کریں اللہ دی قسم میں نبی نے جلدی نوجوان دے سردار سیدنا حضرت امام حسین دے لباں دے لب رکھ کے تے خوشبو سنگی ہے حسین دے لباں دے مسامہ میں جو جڑی خوشبو آندی آئی سکھدیاں آتا حال دل دیا نہیں اور لوگوں اگا چلو ہن حضور نے کیا کیتا ہن حضور نے بلند کیتے حضرت حسین دا سر نبی دے سر کو ذرا اوندا بلند تھے پہلے دا برابر لباں دا برابر ہن حسین دا سر اونچا تھے سونے پاک نبی نے کیڑی شے کو ساگا بنائے یاد رکھو پیشانی کو جو میں مسکرا دے رہی ہے رسالہ کو جو میں مسکرا دے رہی ہے لباں کو جو میں سنگے مسکرا دے رہی ہے اور میرے پیر حسین دی گردن کو میرے نبی نے بسانی پہ اور مسکرائے نہیں نبی رو پہ اتنے رونے آپ نے اکھا مبارکہ میں جو سن جاری تھی جنہیں تسبیح دا دھاگا پڑ پاوے موتی باری باری دنال کھانے انہیں حضور دا اکھا مبارکہ میں جو موتی نور دے موتی بن کے چہرے دے بکھر گئے شادی دے پیانے لوگوں اجل بھی حضور دا دل لیا نہیں اور سونے پاک نبی نے حسین کی نے چاہتے این چاہتے پہلے دا این چاہتی بیٹھن اور حضور این چاہتے اور سونے پاک نبی نے انہیں ہتھن دے ہتھے لیاں دوتے
ہدایت بادشاہ کو جاتے سلطان اعظم کو جاتے سلطان کربلا کو جاتے صابرین تے جج کو جاتے ان ہتھاں دے ہتھیلی اندر کے سونے پاک نبی نے اپنا نبوت والا نک مبارک حضرت حسین کی چھاتی مبارک دلا کے سونا شروع کر دیتے انو حضور سن دل انو خاتون جنت بول پئیے اور میں نے ابا جی ایک گال سمجھ آئی دوجی گال سمجھ نہیں آئی جی میری دھی زہرا پوچھ گئی گال سمجھ نہیں آئی اور میں نے ابا جی پتھا جو میرے محبت دی دلیل رخسار جو میرے محبت دی دلیل لب جو میرے محبت دی دلیل گردن جو میرے محبت دی دلیل مر میرے لال دی چھاتی کو سن دے کیوں اور لوگوں نبی نے کیا جواب دیتے فرماتے میری دھی زہرا منہ جو میں محبت دی دلیل ہے چھاتی کرو سننا ادھر بدول تو میں نبی کو جنت کی خوشبو آتی ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان امام حسین۔ خاتون جنت میں سوال کرتے ہیں مفتی صاحب خاتون جنت میں سوال کی تھے فرمائے نے ابا جی متھا چومے میں مسکرائے رہے رخسار چومے میں مسکرائے رہے لب چومے میں مسکرائے رہے چھاتی کو سونگے میں مسکرائے رہے پر گردن کو بوسہ دے کے رونے کیوں ہو گردن کو بوسہ دے کے رونے کیوں ہو فرمائے نے میری دھی زہرا ایک وقت آسی دنیا دے میں نبی نو سی این دنیا دے علی نو سی این دنیا دے حسن نو سی این دنیا دے خطول جنت تو نو سے میدان کربلا ہو سی میرے لال حسین دی گردن ہو سی ظالم دی تلوار ہو سی میرے نبی دی شریعت کی خاطر میرا لال گردن نہ دے دی سی لیکن میں رسول اللہ دی شریعت کو دامن ہوں دل سمجھا ایمان کا یہ نہیں ہے اللہ جو فرماؤ حدیث بات پڑھ کے دیکھو اجندہ حضرت حسین مہینے دینا تھے اللہ فرمائے جبرائیل من میں یار کو انا جڑ شہزادے کو چاہتی بیٹھا تو امت لوگ کربلا میں شہید کر دے ہی کلو مدینے دے لوگ جب حضرت حسین کو مدینے دے گلے میں کھیلتا دیکھنا نا تے مدینے دے لوگ آدھر ہو مدینے والوں جن جنتی کو کھیلتا دیکھنا ہوئے جن جنتی کو دوڑتا دیکھنا ہوئے جن جنتی کو دنیا دے اندر کھاندہ دے پیندہ دیکھنا ہوئے جن جنتی کو اپنے نانے دے نال کرندہ دیکھنا ہوئے وہ حضرت حسین کا دکھا شہید دیانا میں جنہی جنت دی خوشخبری شولو ہے یہ پہلے سبحان اللہ علماء کو پوچھو تاریخ نہیں حدیث ہے حدیث وقت آیا وقت آیا جمعۃ المبارک ترین سید الایام جنتی نوجوانہ دا سردار ہے سبحان توجہ رہے سید الایام تمام بھی ہم سردار جمعۃ المبارک ہے جمعۃ المبارک سید الایام دے اندر دوبار ہم ٹائم چاش کا وقت ہے دوبار ڈھلے نہیں تیار پہلے شروع ہو گئے جنہاں شروع تھے نا توجہ رہے قربان تھی رہے رب نال وفا تھی نہ رہے تھے یہ نہیں تھیا رب نال وفا تھے یہ نہیں تھیا کربلا دے میدان وچ میرے پیر حسین نے جنساں پیش کیتے نہیں کیتے کھیر پی جنس پیش کیتی ہے داڑھی لامی جنس پیش کیتی ہے ایسے ہی کڑیل جوان پیش کیتے بھیرا پیش کیتے بھتیجے پیش کیتے بھانجے پیش کیتے حسین اپنے آپ کو پیش کیتے سبحان اللہ اپنے آپ کو پیش کیتے بولو یار اننا تھینا پہ رب نال پیا تھینے مولی صاحب بلا کربلا وچ بلا یہ سودے پاتی تھی من گئی آئی قرآن سناواں چاہ مسئلہ کرنا چاہنا زندگی دا علم نہیں میرا حسین صرف مومن نہیں اللہ اکبر سمجھو اور بچاؤ سمجھو اور بچاؤ حسین مومن نہیں حسین مومن آدھا سبا ہے حسین مومن نہیں حسین مومن آدھا سردار ہے جنتی نوجوان آدھا سردار ہے جنت جو مومن حسین منافق کہنا حسین جنت جو مومن حسین
منافق نہ سن جڑے دنیا دے کھرے دے ٹھکے سچے مومن یہ جنت وچ سن انہاں جنتی مومناں دا سردار تمام جنتی نوجواناں دا سردار نبی حسین تے حسن الحسن والحسین سیدنا شباب اہل جنہ مدینے والے نبی فرمائے میرا حسن تے حسین صرف جنتی نہیں جنتی نوجوان دے سردار وقت آیا تمام شہید ہو گئے ایک نبوت کے بعد دا معصوم پھول باقی ہے نہیں سمجھے پھول بڑے پیارے ہونے ڈاٹھے پیارے ہونے نبوت کے بعد دا پھول کون ہے کینا کھیر پیمن والے حضرت بی بی رباب دا دودھ پیمن والے حضرت امام حسین کا لفظ جی گلے حضرت علی اصغر پاک ہے معصوم کا ذکر کرنا چاہا حسین جیسا نہیں تیارہ نہیں چاہا فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن بے شک میں اللہ مشتریاں اپاریاں مال خرید والا ہاں ہر مالی خرید نہیں کریں دا تے ہر سے کوئی مال نہیں دا اللہ سیاں کی نہ کرو گے میں فرمایا سیٹھ ہی کھرے ہوئے دیمان علیہ کھرے ہوئے مال نہیں کھرا ہوئے حسین نہیں کھرا ہوئے میرا بیر حسین خیمے دے اندر آئے خیمے دے اندر جمعہ المبارک علیہ آن محمدی اما اپنے خیمے دے اندر تشریف فرمائیں چھولی دے اندر حضرت بی بی رباب تے لخت جی گئے جتنا حضرت علی اصغر پاک ہے جب حضرت حسین تشریف گھنا دیکھو میرے آلے پاس ہے حضرت بی بی زینب پاک نے آن محمدی اما نے انہوں شہزادے کو دیکھے جلدی نوجوان دے سردار کو دیکھے بولی نہیں ایمہ دیکھے معصوم کو دیکھے حسین کو دیکھے معصوم کو دیکھے حسین کو دیکھے حسین دے اکھن جو آنسو آ گئے پر میں نے بہن سمجھ گیا میرا معصوم پیاسا ہے پانی پلانا چاہیے ایمان والوں ذرا سن لو جناب سیدنا حضرت امام حسین پاک نے فرمایا اے آن محمدی اما مطلب اے سمجھے میرا دیر حسین دریائے فرات دے پانی دا محتاج ہے دریائے فرات دا محتاج ہے فرمایا بی بی میں کو قسمی اون خالق کے کائنات دی جائے میرے نام کریم کو برحق نبی بنا کے دنیا دے بھیجے میں ان پانی دا محتاج نہیں بلکہ دریائے فرات دا پانی میں حسین دا محتاج ہے نبی آئی میرے باپ علی دی نماز قضا تھاری میرے نبی مصطفیٰ نے لطھے سورج کو انگل کا اشارہ کیا لطھے
اگر میں دریائے فرات کو شارت کرا دریائے فرات کا پانی میں حسین دے قدمہ کو آگے بوسا دے لیکن دلابیر دریائے فرات دے پانی کو فاقیت نہیں لینا دریائے فرات دے پانی کو پسند نہیں کریں گا اپنے مان دے ہاتھوں ہو دے تو سردہ پانی پسند کریں گے سجنوں ادراک لے جملے دلہ غور فرماؤ اکو بھین کی تا بھین آئی فرمانے لالا رجدہ قیم کر جا مطلب کی امت دلی کے آنکھیں اللہ حسین پانی منگیا ضرور پانی دیوما حسین کو پوچھو حسین پانی منگیا نہیں فرمانے بی بی میری خیروں کے خلاف ہے جدیدہ دا مطالبہ ہے کہ حسین کو میرے ہاتھ دے منڈ مجبور کرو دید مجبور کرو بی بی جانیے نہ حسین آمیں نہ حسین دا ہاتھ آمیں حسین دا ہاتھ ہے بے حق نبی نبی چمدہ حسین دا ہاتھ ہے جب منا پالی کو سے لینا حسین دا ہاتھ ہے جب میری ماں زہرا کو سے لے دیا حسین دا ہاتھ ہے جب میرا ویر حسن کو سے لینا حسین دی بات ہے حسین دا ہاتھ دی بات ہے جدید بھی پلید ہے جدید بھی ہاتھ بھی پلید ہے جدید دا ارادہ بھی پلید ہے میں حسین دی بات ہوں میرا ارادہ بھی پاک ہے فرمایا تخت اللہ فرمان لیکن جرے ہاتھ کو میرے مانگے چومے او ہاتھ جدید پلید ہاتھ نہیں دے سکتا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت شان مصطفیٰ۔ سیدنا حضرت امام حسین نے ان شہداتے کو چاہتے فرمانے آلہ تو ہی رب نال بپار کر ہیں آپ نے شہداتے کو ہاتھوں دے ہاتھے لیا میں چاہتے میدان کربلا دن تشریف کھیلیں میرے پیر حسین نے فرمایا کوفیوں شامیوں ذرا سنو مشرق و مغرب جنوب و شمال آسمان تو تلے زمین تو دے میں حسین میں علاوہ بیا کوئی نبی کا نواسا نہیں آسمان تو تلے زمین تو دے میں حسین دے علاوہ بیا کوئی نواسا نہیں میرے خون کے پیاسے پڑ گئے میرا خون وہاں کے اپنوں کے جنت حرام نہ کرو رب کو قدرتی دعوت نہ دو مدینہ والے نبی کو ناراض نہ کرو یہ گل تھی دی پڑی آئی انہوں شمر علیہ لعنت نے فوجی کو سر مارے کون ہے وہ فوجی انہنا حرمے شمر لگا حرمنا تو دیکھن والا ہے دے دے دکھنے حسین ہم مسئول لال کو جا کے سبو دکھا کے سارے ارادے نرم کرنا چاہتے سارے دل کی سختی کو نرم کرنا چاہتے تیریاں تیر چلا نہ تال بچے نہ چامن والے ہاتھ بچے سنیو ترہ سنو تیر کچھ شمر اعلان کی دے حرمت بدبخت نے کیا کی دے تیر کمان ستا کی دے بنا حضرت علی اصغر پاک کو تیر معلوم نہیں وعدہ کریں گے ہاتھ کام ہو گئے وجود کام ہو گئے اور میاں جی نے دیر لڑی کو پکڑے بندہ چھوڑا دے دے پیر تلے ڈھان ہے انہیں حرمت رونا بھی ہے نال وجود کام گئے ہاتھ بھی جو تیر زمین پہ آٹھت ہے شمر کھنا دے بدبختہ کہ نہیں یزید کو چھوڑ کے حسین کرنے بن گیا آج تک تیرا ہاتھ کم بیان نہیں آج ہاتھ کیوں پیا کم گئے